بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے ہم نے تلاوت، ترجمہ، تفسیر، خلاصہ تفسیر اور اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 229، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکی کے ساتھ اسے چھوڑ دینا، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں کہ نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہی ظالم شخص ہے۔ اب اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو پریشان کرتے تھے کہ وہ طلاق دے دیتے اور جب عدت قریب آتی تو ان سے رجوع کر لیتے، اور اس رجعت کو کوئی انتہا نہ کرتے، خواہ وہ عمر بھر ہی 100 طلاقیں دے دے اور رجوع کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک عورت نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئیں کہ میرے جو شوہر ہیں نا، انہوں نے مجھ کو طلاق دینا اور رجوع کرنا کا کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا اور تجھ سے رجوع کرتا رہوں گا، اور ہر بار جب عدت گزرنے کے قریب آئے گی تو میں رجوع کر لیا کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش رہی اور اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر سارا ماجرا عرض کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ پھر جب یہ عرض کر رہی تھی تو اسی وقت جبریل امی یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے۔ یہاں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں یہ فرمایا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان۔ یہاں بإحسان تک یہ نازل ہوئی۔ در منصور اور تفسیر کبیر اور خزائن العرفان میں یہاں تک اس کا شان نزول بیان کیا۔ اور ایک اور شان نزول بھی ہے، جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی حضرت ثاقب ابن قیس کے نکاح میں تھیں اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ شکایت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ان کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہوں۔ تب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، اور یہ سب واقعہ اپنے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ اس طرح کا معاملہ ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت جمیلہ، یہ تو آپ سے محبت نہیں کرتی، یہ تو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منظور ہے آپ کا حکم، میری جان کے بھی آپ مالک، میری سب کچھ آپ کا ہے آقا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: لیکن ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا میں نے ان کو نکاح کے وقت ایک باغ دیا تھا،
تو وہ باغ یہ مجھے واپس کر دیں تو میں ان کو طلاق دے دوں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ باغ بھی انہیں دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دینا چاہتی ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے باغ واپس کیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اسلام میں یہ پہلا خلا ہے جو حضرت جمیلہ اور حضرت ثابت کے درمیان ہوا۔ اب اس کا شان نزول سننے کے بعد اس آیت مبارکہ کا تفسیری خلاصہ کچھ یوں ہے کہ طلاق رجعی جس میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 طلاقیں ہیں۔ پھر یا تو مرد بلائی کے ساتھ عورت کو روک لے یعنی رجوع کر لے، یا نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، یا تیسری طلاق دے کر رجوع نہ کر کے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شرعی طلاق الگ الگ 2 دفعہ طلاق دیتا رہے، نہ کہ ایک ہی ساتھ۔ اس کے بعد مرد کو 2 حق ہیں، بلائی کے ساتھ روکنا اور احسان سے چھوڑنا، کہ تنگ کرنے کے واسطے نہ روکے اور چھوڑتے وقت عورت کے سارے حقوق ادا کرے، پھر اس کے عیوب بیان نہ کرے، نہ عورت مرد کے عیوب کا اعلان کرتی پھرے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے متعلق فرمایا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی عیب پوش ہیں اور تم ان کا لباس یعنی تم ان کے عیب پوش ہو۔ یہ صفت بہرحال رہنی چاہیے، اگرچہ اب نکاح ختم ہو گیا مگر اتنے روز ساتھ رہنے کا حق یہی ہے کہ دونوں میں سے کوئی کسی کی پردہ دری نہ کرے۔ اور اے شوہرو، تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں سے مہر وغیرہ دی ہوئی چیز واپس لو، ہاں جب یہ خوف ہو کہ میاں بیوی آپس کے شرعی حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں خلا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب طلاق دے دی، کسی وجہ سے ان بن ہو گئی، طلاق دے دی، اب عورت اس کے کٹھے چٹھے سب کچھ کھولنا شروع کر دیتی ہے، اور مرد بھی ایسے کم عقل ہوتے ہیں، وہ بھی کٹھا چٹھا سب کچھ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت کہنا شروع کر دیتی ہے ہاں جی اس کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی تھی، یہ دوسری لڑکیوں میں دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا، یہ فونوں پہ لگا رہتا تھا، یہ ایسا کرتا رہتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسے بدقسمت ایسے مرد ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آج تک تم اس کے عقد میں رہی ہو، وہ تمہارے پاس ساتھ رہا ہے، تم اس کی عزت کا خیال رکھو، وہ تمہاری عزت کا خیال رکھے۔ تو پھر فرمایا کہ اس طرح کہ عورت تو مرد کا مال دے کر مرد اور عورت کو طلاق دے دے، عورت جو ہے وہ مرد کو مال دے اور مرد عورت کو طلاق دے، یہ بھی آپس کے تصفیہ سے ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ خلا میں عورت نے مال دے دیا یا خامد راضی ہوا یا نہ ہو طلاق ہو گئی، یا عورت نے خود اپنے پر طلاق واقع کر لی، جیسے آج کل بعض نادانوں نے سمجھ لیا ہے کہ روپیہ عدالت میں داخل کر دیا اور طلاق ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ نہ یہ مال دینا اور نہ شوہر کا لینا، یہ اللہ کی قائم فرمائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے اندر رہو گے، آگے نہ بڑھو۔ جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں نا، آگے نکل جاتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ اب اس سے چند فوائد ہمیں حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اپنی جو مطلقہ بیوی ہے، جو طلاق والی بیوی ہے، اس کی غیبت نہ کرے، نہ اس کی ظاہری اور نہ پوشیدہ عیوب ظاہر کرے۔ بعض لوگ طلاق نامے میں طلاق دینے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ عورت سخت زبان ہے، یہ عورت
نافرمان ہے، یہ بد چلن ہے، یہ مجھے اس عورت سے اپنی جان کو خطرہ ہے، یہ ظالمہ ہے، یہ فاسقہ ہے، یہ فاجرہ ہے، یہ بے نمازیہ ہے، شاید مجھے زہر دے کر مار دے یا کسی اور سے مروا دے، کسی اور سے قتل کروا دے میرا، وغیرہ وغیرہ، سخت ناجائز ہے۔ وجہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے طلاق نامے میں۔ اگر طلاق دینی ہے نا تم نے تو صرف طلاق کے الفاظ لکھو۔ سوچو کہ تم نے تو اس کے عیوب اور گناہ جو ہیں وہ اس نے تمہارے عیوب کے اس کاغذ پر لکھے ہیں، اور یاد رکھو تم نے تو یہاں لکھ دیے، کل اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ ایک تو اس کو طلاق دے رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، حق سے مراد یہ ہے کہ اس بیچاری کو بے سہارا کر رہے ہو، اور دوسرا اس کے عیوب گنوا رہے ہو۔ کس لیے گنوا رہے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تمہارا یہی مقصد ہے نا طلاق ہو جائے، تو بس طلاق کے لفظ دو اور چھوڑ دو۔ ایک بزرگ کے گھر میں اکثر جنگ رہتی تھی، لوگوں نے اس لڑائی کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ میرے خانگی معاملات ہیں، تمہیں کیا تعلق ہے؟ کچھ دنوں بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تو وہ تمہاری نہیں ہے، تم میں لڑائی کیوں ہوتی تھی؟ اب بڑا پیارا سا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ غیر عورت کے عیب جوئی کا مجھے کیا حق ہے؟ یعنی پہلے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ تعلق، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ پھڈا ہوتا ہے گھر میں، یہ فساد ہوتا رہتا ہے، یہ بیوی آپ کی مانتی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اے پوچھنے والے خاموش ہو جا، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تو کیوں اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے، تو کیوں اس میں کود رہا ہے؟ اور جب طلاق دے دی آپ نے، طلاق دینے کے بعد پھر پوچھا کہ حضور اب تو بتا دیں، اب تو وہ آپ کی نہیں رہی ہے۔ کہا پہلے تو میرے گھر کے معاملات تھے تو میں گھر میں نہیں گھسنے دے رہا تھا، اب تو وہ میرے لیے پرائی ہو گئی ہے، تو پرائی کی غیبت کرنا میرے لیے کیا جائز ہو گیا؟ تو اس طرح کر کے اس کی بولتی بند کر دی پوچھنے والے کی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ لڑنے میں بھی شرعی حدود کا لحاظ چاہیے۔ دیکھو یہاں چھوڑنے پر بھی احسان کی پابندی لگائی نا، طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہاں احسان کی پابندی لگائی۔ تیسرا فائدہ کہ سخت ضروری ہے کہ طلاقیں علیحدہ دی جائیں، الگ الگ دی جائیں۔ تیسری کے بارے میں آگے جو ارشاد ہوتا ہے نا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر آگے چل کے ایک اور فائدہ یہاں بیان کیا، چند طلاقیں ایک دم دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے ایک دم دے دی نا تو تمام کی تمام واقع ہو جائیں گی، جس پر قرآنی آیت اور حدیث صحیحہ اور اقوال علماء موجود ہیں۔ اب یہاں فرمایا گیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ اب یہاں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی طلاق دینے والا طلاق دے کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب تین اس نے ایک دم دے دی، دینے سے ایک ہی واقع ہوئی، یہ ندامت کی کیا معنی ہیں؟ اس جگہ میں یہ ہی ارشاد ہوا کہ اللہ کی حدیں توڑنے والا یعنی طلاقیں ایک دم دینے والا ظالم ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ اس کی طلاق واقع نہ ہوئی۔ اگر ایک طلاق واقع ہوتی، یعنی ایک ہی مجلس میں، اگر جہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی مجلس میں ایک طلاق دے دی، تو یہاں تو قرآن کی آیت ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو اس سے تو ایک ہی ثابت ہوتی ہے۔ کہا کہ یہاں پر جو اس جگہ میں یہی ارشاد ہوا کہ اللہ کی حدیں توڑنے والا یعنی طلاق ایک دم دینے والا ظالم ہے، یہ نہ فرمایا کہ اس کی طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اگر ایک طلاق واقع ہوتی تو یہ ظالم کیوں کر ہوتا؟ طبرانی بیہقی سے روایت، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ عائشہ خس عمیہ کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ بہت روتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ کوئی ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر حلالت کیے اسے جائز نہیں، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ ابن ماجہ میں فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو جائز قرار دیا۔ امام مالک، امام شافعی، ابو داود، بیہقی نے معاویہ ابن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سوال ہوا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جدا کر دے گی اور 3 حرام کر دیں گی کہ بغیر حلالہ کے نکاح ثانی درست نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی تائید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرمائی۔ بیہقی میں روایت ہے، جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی اپنی بیوی کو نادانی سے یا جان بوجھ کر 3 طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی بیہقی نے ایک اور روایت کی ہے، وہ مسلمہ ابن جعفر احمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 3 طلاقیں ایک دم دے اسے ایک ہی ہوگی؟ فرمایا معاذ اللہ، ہم نے یہ کبھی نہ کہا جو 3 طلاقیں دے تو اس کی ایک طلاق ہوگی، بلکہ جو 3 طلاقیں دے ایک دم دے تو 3 ہی ہوگی، یعنی ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں اس نے دی 3 ہی ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ اس کی شرح نبوی میں صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا، اور ظاہر بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کبھی غلط بات پر اجماع نہیں کرتے۔ نیز جب شوہر کو 3 طلاقیں دینے کا حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ 3 دے اور 1 پڑے؟ مالک کا تصرف معتبر ہونا چاہیے۔ اور ایک اور فائدہ، فعل کے حرام ہونے سے قانون نہیں بدلتا۔ فعل کے حرام ہونے سے، یہاں بعض یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو فعل حرام ہے، تو اس سے فعل حرام کرنے سے آپ کیسے اس کو جائز قرار دیتے ہو؟ تو فرمایا فعل کے حرام فعل کی کرنے سے قانون نہیں بدلتا۔ 3 طلاقیں ایک دم دیں تو بے شک یہ سخت منع ہے، مگر جب وہ دے دی تو واقع ہو گئی۔ دیکھیں نا، چوری کی جو چوری کرتا ہے، چھری اگر وہ چوری کرے اور چوری کی چھری سے وہ جانور کو حلال کرے، جانور کو ذبح کرے، تو ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو یقیناً جانور حلال ہو جائے گا۔ اس کی پوری بحث جو ہے وہ تفسیر روح المعانی میں اسی جگہ پر، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کتاب الطلاق میں یہ موجود ہے۔ اور جمہور علماء خصوصاً 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مذہب ہے، ایک دم ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوں گی۔ لہٰذا موجودہ جو ایک قسم کے سر سے پیدل، عقل سے پیدل لوگ ہیں، اس کی مخالفت کرنا یہ ان کی گمراہی ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یوں تو ہبہ یعنی کسی کو کچھ دے کر لوٹا لینا ہمیشہ ہی منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کسی کو کچھ دے کر واپس لے، جو کوئی کسی کو کچھ دے کر واپس لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے۔ یہ بخاری شریف میں، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مگر شوہر بیوی میں سے جو کوئی دوسرے کو کچھ دے دے وہ ہرگز واپس نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شوہر بیوی کو دے کر کچھ نہ لے سوائے خلا کے۔ یہاں پر چند چیزیں ہبہ کی واپسی کے متعلق ہیں۔ ہبہ کی واپسی ناجائز کر دیتی ہے زیادتی، موت، عوض اور ملک سے نکل جانا، زوجیت، قرابت داری جس کا خرقہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس مسئلے کا ماخذ کہ زوجین آپس کا ہبہ واپس نہیں کر سکتے، یہی آیت مبارکہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں کہ کسی کو کچھ دینے کی چند صورتیں ہیں۔ مال کے عوض مال دینا، یہ تجارت ہے۔ کام کے عوض کام کے عوض مال دینا، یہ اجارہ ہے۔ بلا معاوضہ کچھ دینا، یہ محض رضا الہی کے لیے، تو یہ صدقہ ہے۔ بلا عوض دینا، اسے راضی کرنے کے لیے، تو یہ ہبہ ہے۔ پہلی 3 قسم میں واپس لینا جائز نہیں، یعنی تجارت میں بھی واپس نہیں لے سکتے، اجارے میں بھی نہیں لے سکتے، صدقے میں بھی واپس نہیں لے سکتے، مگر
چوتھی قسم یعنی ہبہ کی جو قسم ہے اس میں واپسی جائز ہے۔ پھر ہبہ کی 3 قسمیں ہیں کہ نذرانہ، عطیہ یا ہدیہ۔ چھوٹے کا بڑے کو کچھ دینا یہ نذرانہ ہے، جیسے پیر و مرشد کو کوئی مرید دیتا ہے، شاگرد استاد کو کچھ دیتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ دیتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے۔ چھوٹے کو دینا یہ عطیہ ہے، جیسے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد مجھے نواز دیں، کچھ نہ کچھ عطا فرما دیں، تو یہ عطیہ ہوگا۔ استاد کسی شاگرد کو کچھ دے دے تو یہ عطیہ ہوگا۔ ماں باپ کسی اولاد کو کچھ دے دیں تو یہ عطیہ ہوگا۔ برابر والے کو اپنے برابر والے کا کچھ دینا، یعنی برابر ہے، مفتی صاحب کو دے رہے ہیں، استاد صاحب کو دے رہے ہیں، شاگرد صاحب کو دے رہے ہیں، تو یہ برابر والے کو دینا یہ ہدیہ ہے۔ تو جیسے بھائی کو بھائی دیتا ہے تو یہ ہدیہ ہے۔ ایک اور یہاں دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، یہ ویسے رشوت دینا لینا ناجائز اور حرام ہے، لیکن جہاں ظلم کو دفع کرنا پڑے، ظالم ظلم ہی کر رہا ہو، وہ اس کے بغیر ہٹتا ہی نہ ہو، تو اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ لے دے والا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، دیکھو مظلومہ عورت شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے خلا کر سکتی ہے، جو کہ گویا کہ ایک قسم کی رشوت ہے، لینا یہاں پر حرام ہے، لیکن یہاں گویا رشوت دے کر خلا کر رہی ہے نا، اپنا سب کچھ اس کو دے رہی ہے کہ مجھے اس کے ظلم سے نجات مل جائے، تو یہاں اس کے لیے جائز ہو گیا۔ تو اس طرح بے شمار اور بھی اس آیت مبارکہ سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے بہت ہی پیاری، یہ بھی آیت مبارکہ پیاری تھی۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی، تیسری طلاق اسے دے دی، اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے خامد کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں پھر مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول کیسے ہوا؟ حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن رفاعہ ابن وہب کے نکاح میں تھیں، انہوں نے 3 طلاقیں دیں، انہوں نے عدت گزار کر عبد الرحمن ابن زہیر قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لیا۔ وہ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ حضور وہ تو نامرد ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ میں لوٹنا تو چاہتی ہوں۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جب تک وہ دوسرا شوہر صحبت نہ کر لے تب تک تم دوسرے یعنی جو پہلا تھا اس شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، اور چونکہ بقول تمہارے یہ نامرد ہیں لہٰذا تم رفاعہ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبد الرحمن ابن زہیر جس وقت تک یہ قادر نہیں ہو جائیں گے کہ تم ان کی لذت کو چکھ لو، وہ تمہاری لذت کو چکھ لیں، اس وقت تک تم اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ تفسیر اس طرح ہے، اگر خامد اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے، خواہ وہ 2 طلاقیں بعوض مال ہوں یا بلا معاوضہ، تو عورت اسے کسی طرح حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کرے اور اسے طلاق دے دے تو اب پہلی حالت کی طرف لوٹ جانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ انہیں یہ گمان غالب کہ آئندہ زوجیت کی شرعی جو حدود ہیں، شرعی جو حقوق ہیں، وہ دونوں ادا کریں گے۔ اگر جھگڑے اور فساد کی نیت سے دوبارہ نکاح کیا تو یہ سخت گناہ، حرام اور ناجائز ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے مقرر کیا ہوا حدیں ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اسے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ جو ان سے آگے بڑھے گا سخت سزا کا مستحق ہوگا۔
اب یہاں آیت مبارکہ کی جو خلاصہ تفسیر تھا، اس سے کچھ چند نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ طلاقیں الگ الگ چاہیے، نہ کہ ایک دم، جیسا کہ اس سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حلالہ دوسرے شوہر کی صحبت سے ہوگا، نہ کہ مولا کی صحبت سے، جیسا کہ زوجن یہاں فرمایا، زوجن غیرہ سے معلوم ہوا، یعنی اگر لونڈی کو طلاق مغلظہ دی اور اس کے بعد اس کے مولا نے صحبت کر لی، اس کے آقا نے صحبت کر لی، تو اس سے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہاں پر یہ، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والا شوہر طلاق مغلظہ کے بعد اپنی بیوی کو خرید لے تو اس سے بحق کے ملک بھی صحبت نہیں کر سکتا خریدنے کے بعد۔ اب تو یہ لونڈیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے بہرحال۔ اور ایک اور فائدہ یہاں یہ ہوا کہ بالغہ عورت کے نکاح میں ولی کی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہاں نکاح کا فاعل عورت ہے۔ اگر بالغہ عورت کا نکاح ولی ہی کراتا تو یہاں یوں فرمایا جاتا کہ 3 طلاقوں کے بعد پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی، کب تک کہ جب تک اس کا اولیاء، جب تک اس کا ولی جو ہے وہ دوسرے خامد سے نکاح نہ کرا دے۔ تو نسبت نکاح عورت کی طرف کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے، لہٰذا یہ آیت احناف کی دلیل ہے۔ پانچواں فائدہ یہ، پانچواں نقطہ یہ کہ نکاح بشرط طلاق سخت مکروہ ہے، بلکہ امام احمد کے نزدیک فاسد ہے، جیسا کہ فَإِن طَلَّقَ کے ان سے معلوم ہوا۔ اور ایک اور یہاں پر نقطہ کہ حلالہ میں دوسرے شوہر کا وطی کرنا، ہم بستری کرنا بھی شرط ہے، جیسا کہ تنکیحا زوجن غیرہ، حتی تنکیحا کے بعد زوجن بھی فرمانے سے معلوم ہوا۔ اب یہاں طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق کی 3 قسمیں، ایک رجعی ہے، ایک بائنہ ہے، ایک مغلظہ ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دی تو یہ رجعی ہیں کہ عدت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ مبہم طلاق جسے کنایہ طلاق کہتے ہیں، یہ طلاق بائنہ ہے۔ ایسے ہی بائنہ کہنے سے بھی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اس میں رجوع جائز نہیں، دوبارہ نکاح لازم ہے، حلالہ کی شرط نہیں ہے۔ طلاق بائنہ میں حلالہ کی شرط نہیں ہے، صرف اس کے لیے نکاح ضروری ہے، نکاح کرنا ہوگا۔ 3 طلاقیں جب دے دی تو 3 طلاقوں سے یہ مغلظہ ہے، ان میں حلالہ بھی ضروری ہے۔ حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت پہلے کی گزارے گی، اب پہلے کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، دوسرا شوہر اب جب دوسرے بالغ سے یا قریب البلوغ مرد سے اس نے نکاح کیا، پھر وہ صحبت کرے گا، صحبت کرنے کے بعد اب طلاق دے اپنی مرضی سے، اس کے مطالبے پر نہیں، یا کوئی نکاح پر ایگریمنٹ کر لیا کہ یار اتنے دن کے لیے نکاح کر لو پھر مجھے طلاق دے دینا، ایسا نہیں ہے، ایگریمنٹ ناجائز اور حرام ہے، ایسا نکاح نہیں، یہ ایسا ایگریمنٹ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال اس نے صحبت کی اور اپنی مرضی سے طلاق دے دی، تو پھر یہ ہے کہ طلاق کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس یہ آ سکتی ہے۔ صحبت سے وہ صحبت مراد ہے جس سے غسل واجب ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں ہی اس کے لیے مغلظہ ہوتی ہیں، تو لونڈی کا یہاں آج کل دور نہیں ہے تو اس مسئلے کو بیان کرنا۔ اچھا، ایک اور یہ کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لعن اللہ محلل والمحلل لہو، لعنت تو فرمائی مگر محلل کہہ کر، اگرچہ یہ حلالہ درست ہی نہ ہوتا تو اسے محلل نہ کہا جاتا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ یہ لعنت اس صورت میں ہے کہ جہاں طلاق کی شرط لگائی جائے یا زبان سے حلالہ کہہ کر نکاح کیا جائے۔ اگر دوسرے نکاح میں حلالہ کی صرف نیت ہو، زبان سے کچھ نہ کہا ہو تو حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے اب اس کے دل میں نیت ہے یار میں اس سے نکاح تو کر لوں گی، اب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد طلاق
ہو جائے گی تو میں دوسرے کے لیے حلال پہلے کے لیے حلال ہو جاؤں گی، تو یہ نیت ہے، اس نیت پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے ایگریمنٹ کرے یا اس سے کہے کہ یار میرے ساتھ نکاح کر لے تاکہ میں پہلے کے لیے حلال ہو جاؤں، تو یہ ناجائز، یعنی یہ لعنت کے زمرے میں آتا ہے، پھر بھی حلالہ ہو ہی جائے گا۔ یہاں ایک اور بات، متع یعنی کچھ مدت کے لیے عارضی نکاح، یہ باطل ہے، نہ اس سے حلالہ ہو اور نہ دوسرے شخص کو صحبت حلال ہو، کیونکہ وہ متع اور خامد شرعن ہے، زوج ہی نہ بنا۔ یہ والا جو متع والا خامد ہے یہ شرعن زوج ہی نہ بنا، اور یہاں زوج سے صحبت کی قید ہے۔ اسی طرح تمام فاسد اور باطل نکاح سے حلالہ درست نہیں ہے کہ ان نکاحوں سے خامد شرعن صحیح زوج یعنی صحیح خامد نہیں بنتا۔ اس طرح نابالغ بچے کی صحبت سے جو قریب بلوغ بھی نہ ہو حلالہ درست نہیں ہے، اگرچہ وہ زوج تو صحیح ہو گیا مگر اس سے صحبت مکمل صحبت نہیں۔ یہاں زوج بھی مکمل چاہیے اور صحبت بھی کامل، کیونکہ مطلق فرد کامل پر محمول ہوتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہاں، حلالہ کے بعد جب عورت پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو مثل نکاح اول ہوگی، یعنی اب اس کے پاس دوبارہ ان تینوں ہی طلاقوں کا حق اس شوہر کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اب اگر مثلا وہ ایک طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو رجوع کا حق ہوگا، دو طلاقیں دیتا ہے پھر رجوع کا حق ہوگا، تو تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر وہ نکل جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے، اور اگر 3 طلاقیں دیتا ہے تو ہر طہر میں دی جائے، یعنی جب اس کے مینسز ہوں، مینسز کے بعد جب وہ غسل کر لے، غسل کے بعد بغیر صحبت کے اسے طلاق دے، پھر جب اس کا 1 مہینہ گزرے، پھر دوسرے مہینے بھی اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے دوسری طلاق، تو دوسری طلاق بھی اسی طرح دے کہ وہ طہر یعنی وہ اپنے مینسز سے پاک ہو، غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اب وہ بغیر صحبت کے اسے دوسری طلاق دے۔ اب تیسری طلاق اگر وہ دینا چاہتا ہے تو تیسری طلاق بھی اسی طرح دے کہ وہ اپنے مینسز سے پاک ہو، پاک ہونے کے بعد بغیر صحبت کے اسے تیسری طلاق دے۔ تو یہ بہتر طریقہ، احسن طریقہ طلاق دینے کا ہے۔ مسلمانوں نے طلاق کا بہت غلط استعمال شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی ایک قسم کا ناجائز قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا انشاءاللہ درس ہمارا جو ہوگا درس قرآن، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ عیب تم عورتوں کو جب طلاق دو تو ان کی میعاد کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلا درس بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ